السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکاشفۃ القلوب میں آج ہمارا درس ہے عرش اور کرسی اور فرشتگان مقرب اور رزق و توکل۔ اس سے پہلے کہ میں درس کو شروع کروں، ان تمام ناظرین سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد علم الہی ہے، یا ملک خداوندی، یا پھر مشہور آسمان کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کرسی ایک موتی ہے جس کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک دائرہ۔ مزید فرمایا، آسمان کرسی میں ہے اور کرسی عرش الہی کے سامنے ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے، 70، اور عرش الہی حجابات الہی کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ مروی ہے کہ عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کے مابین 70,000 نور کے اور 70,000 ظلمت کے پردے حائل ہیں۔ ہر پردہ 500 سال کا سفر ہے۔ اگر یہ پردے نہ ہوتے تو حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے جل جاتے۔ عرش ایک نورانی شے ہے جو کرسی سے اوپر ہے اور ایک علیحدہ وجود رکھتا ہے، مگر اس قول سے جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا ہے۔ عرش الہی کی بناوٹ کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سرخ یاقوت کا ہے یا سبز موتی کا ہے، بعض کی رائے ہے سفید موتی سے بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ توکل کی حقیقت۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے، یعنی اسباب سے نظر کو پھیر لیں، کاٹ لیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ توکل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی نے پوچھا، یعنی ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کا پیر باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ یعنی وہ اونٹ مسجد لائے تھے، اب مسجد میں نماز پڑھنا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ پر بھروسہ کس انداز میں کروں؟ کیا اونٹ کے پیر کو رسی سے باندھ کر کھوٹے میں اس کو باندھ دیا جائے، یا پھر اونٹ کو ایسے ہی سامنے چھوڑ دیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا پاؤں باندھ دے اور توکل کر اللہ پر۔ یعنی پہلے ایک جو ذریعہ ہے، اسباب ہے، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس اونٹ کو کیا کرے کہ ایک کھوٹے سے باندھ دے، باندھنے کے بعد اب اس کی حفاظت کے تعلق سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایسے ہی چھوڑ کر بھروسہ کرے تو ظاہر سی بات ہے، نہ اس کو اپنے آپ پر وہ یقین ہوگا، اطمینان ہوگا کہ میرا اونٹ ہے کہ نہیں، پھر نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی وہی خیالات ہوں گے۔ اب باندھ دے گا تو اسے یہ اطمینان ہوگا کہ میں نے باندھ دیا ہے، اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے نماز سے فارغ ہونے تک اونٹ وہیں پر رہے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت شقیق بلخی کے درمیان سوال و جواب ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت شقیق بلخی رحمہم اللہ تعالی کی مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شقیق بلخی، تم نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟
جناب شقیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ایک بیابان سے گزرا، یعنی ایک ایسی جگہ سے گزرا جو سنسان علاقہ تھا، جنگل تھا۔ وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے، یعنی دونوں اس کے پر جو تھے ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح اس پرندے کو کیسے رزق ملتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، یعنی ایک ایسی جگہ پر بیٹھا کہ وہ پرندہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی میں نے اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس تک پہنچنے والے جو ہے دور رہے، وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی، یعنی ایک ٹڈا وہ تھا، اور اس نے وہ پرندے کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ رزاق کائنات یعنی جو تمام کائنات کو رزق دیتا ہے، وہ پروردگار، وہ مولا، وہ رب، ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق پہنچاتا، میرا رزق بھی مجھے ہر حالت میں پہنچا سکتا۔ لہذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شقیق، تم نے مجبور و معذور پرندے کو اپنے لیے پسند کیا، یعنی ویسا بننا آپ نے پسند کیا، اور تندرست پرندہ بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا۔ کیا تمہیں فرمان نبوی نہیں ملا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تاکہ وہ ابرار کی صفت میں جگہ پاتا، یعنی اس کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ ابرار جو ایک خاص مقام ہے، جو اولیاء کا ایک خاص مقام ہے، وہ پا لیتا ہے۔ جناب شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، بے شک آپ میرے استاد ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس عبرت ہے کہ ہم اس تعلق سے غور و فکر کریں، مجبور بننے کے بجائے ہم اس انداز میں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں کہ ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم کسی کا سہارا بننا یہ پسند کریں، کسی کے سہارے کو قبول کرنا یا محتاج بننے کو ترک کریں، سوچوں کو بلند کریں، اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کو شکر ادا کریں۔ اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، توانائی دی ہے، ہاتھ پیر کام کرنے کے لائق ہیں، اللہ عز و جل نے اچھی سوچ اور فکر دی ہے، تو ہم اس تعلق سے غور و فکر کریں کہ ہمیں جو ہے کچھ کرنا ہے تاکہ ہم کسی کے مجبور اور محتاج بن کر زندگی گزارنے کے بجائے ہم ضرورت مندوں کے طرف توجہ دینے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور ان کا سہارا بننے والے بنے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔